حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام تعریف ہمیشہ ہر حال میں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کی ذات عظمت والی ہے، بڑا ہے، رحمت والا ہے، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، ان کے اعمال کو قبول کرنے والا اور بدلے دینے والا ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا، جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو یاد کرتا ہے، جو اس کو بھول جائے وہ اس کو بھول جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت والے نبی بنا کر ہم سب کی طرف مبعوث فرمایا، جن کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، جن کی اطاعت اور فرمانبرداری واجب ہے اور جن کے طریقے پر کیا گیا عمل عند اللہ مقبول ہے، جنہوں نے اللہ کا مکمل دین پہنچا دیا، ہر خیر کی طرف اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، ہر شر سے اپنی امت کو آگاہ اور متنبہ کر دیا، اور ایک ایسا دین دے گئے جو روشن ہے، واضح ہے، جیسا کہ آپ نے خود اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، کہ میں تمہیں ایک واضح روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اتنا واضح، اتنا روشن ہے، اتنا کلیئر ہے یہ دین کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اب جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 23 رمضان المبارک 1443 ہجری مطابق 25 اپریل 2022 عیسوی مسجد زید محبوب نگر میں یہ خطاب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میں مختصر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے اعمال اللہ کے یہاں کیسے قبول ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں، ابھی ہم روزے سے ہیں، ابھی ہم نے امام صاحب کے پیچھے ظہر کی نماز ادا کی، کل قیام اللیل بھی ہوا، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، نیکیاں کی جا رہی ہیں اور کرنا بھی چاہیے نیکیاں،
لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیکیاں عند اللہ مقبول ہو جائیں، اللہ اس کو قبول کرے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر قبول کرنے کے لیے جو شرائط مقرر کیے گئے ہیں ان پر ہماری ہمیشہ نظر ہونی چاہیے کہ وہ شرائط ہم پورے کرتے رہیں تاکہ ہمارا چھوٹا عمل بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ قبولیت کی اتنی اہمیت ہے، آدمی کا اگر چھوٹا سا بھی عمل قبول ہو جائے تو اس کا بدلہ اس کو بہت زیادہ ملے گا، لیکن اگر انسان عمل بہت زیادہ کرے قبول نہ ہو تو کسی فائدے کا نہیں، کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی اس کے بدلے میں۔ تو اسی لیے اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اور جو ہمارے سلف تھے رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو اعمال سے بھی زیادہ، جو ہمارے سلف تھے رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اعمال سے بھی زیادہ اعمال کی قبولیت کی فکر ہوتی تھی۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ ایک مثال، رمضان آنے سے 6 ماہ قبل، رمضان آنے سے 6 مہینہ قبل، 6 مہینے پہلے سے وہ دعائیں شروع کر دیتے تھے اللہ سے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ رمضان دے، رمضان عطا کر، کیونکہ ان کو معلوم تھا رمضان کی اہمیت، خصوصیت، اس کی فضیلت۔ 6 مہینے رمضان کے لیے دعا، پھر رمضان مل جاتا، بہت اللہ کی عبادت کرتے، بڑی جستجو کرتے، بڑا اشتہار ہوتا اللہ کی بندگی اور عبادت میں۔ پھر رمضان ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہر سال رمضان آتا ہے جاتا ہے، ابھی بھی ختم ہو رہا ہے، اللہ خیر سے خاتمہ کرے اس کا، آمین یا رب۔ تو رمضان ختم ہوتے ہی قبولیت کی دعائیں 6 مہینے، سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12۔ 6 مہینے توفیق کے لیے دعا، 6 مہینے قبولیت کی دعا۔ 6 مہینے توفیق کی، توفیق دے اللہ، رمضان عطا کر، توفیق دے عبادت کی، اطاعت کی، فرما برداری۔ 6 مہینے یہ ہو گئے، بچے کتنے؟ قبولیت کی دعا، اللہ قبول کر، قبول کر۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ تو ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے، ہمارا عمل قبول ہو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی سہیلیاں میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، ایک عورت آئی مانگنے کے لیے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند انگوریں تھیں، کچھ دانے، جس کو فصیح اردو میں انگور کے دانے، پیسز انگور، وہ چند تھے مختصر۔ ایک دانہ انہوں نے لیا، اس عورت کو دیا، انگور کا ایک دانہ۔ تو ان کی سہیلیوں نے کہا، تھوڑا تعجب کیا کہ یہ کیا، مطلب صدقہ تھا یہ، اس عورت کو انہوں نے دیا۔ تو دینے کے بعد ان کی سہیلیوں کو تعجب ہوا کہ ایک انگور کا دانہ۔ تو انہوں نے سہیلیوں سے کہا کہ اس میں کتنے درے ہیں، اس انگور کے دانے میں کتنے درے ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کا بدلہ وہ دے گا، اس کا بدلہ اس کو ملے گا اللہ کے یہاں۔ تو دیکھیے کیسی فکر تھی، جس یہ نہیں کہ تھوڑا، تو یہ تھا کہ یہ اللہ قبول کر لے، اور جب اللہ قبول کرے گا تو اس کا بدلہ مجھے اس ایک انگور کے دانے کا ملے گا قیامت کے دن۔ ابھی رمضان سے، رمضان کے شروع میں، رمضان کی ابتدا میں، سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں جو میرے استاد بھی ہیں، جنہوں نے مجھے مدینہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھا تھا، فضیلۃ الشیخ محمد مختار شنقیطی حفظہ اللہ۔ یہ ان کے رشتہ دار ہیں جو اضواء البیان تفسیر کی ایک بہت اچھی کتاب ہے، ان کے چاچا لگتے ہیں شیخ امین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے مدینہ کے۔ تو ان کے یہ بھتیجے تقریباً لگتے ہیں۔ تو ان سے کسی نے سوال کیا، کسی سعودی نے، عربی نے، کیا سوال تھا؟ دیکھیے جواب ان کا ریکارڈڈ ہے عربی میں۔ سوال تھا کہ میں 1 ریال خرچ کرنا چاہتا ہوں، 1 ریال میں خرچ، 1 ریال کے 20 روپے ہوتے ہیں یہاں، اب جو ریٹ ہے تقریباً میرے خیال سے، 1 ریال میں خرچ کر رہا ہوں،
اور میں چاہتا ہوں شیخ کہ اس 1 ریال کا ثواب مجھ کو بھی ملے، میرے والدین جو گزر چکے ان کو بھی ملے، اور عامت المسلمین کو بھی اس کا اجر ملے۔ کیا 1 ریال کا اجر مجھ کو میرے والدین کو ملے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا انہوں نے کچھ منٹ میں جواب دیا ہے جو آڈیو میں موجود ہے۔ بڑا بہتر، انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ جو معاملہ کر رہے ہو وہ کس کے ساتھ، یعنی یہ جو دے رہے ہو اور تمہیں سوال، یہ جو سوال ہے کہ اجر ملے گا اس کا یا نہیں وغیرہ، تو تمہارا یہ معاملہ کریم کے ساتھ ہے، اللہ کریم کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور کریم سے کرم کی امید کی جاتی ہے، کریم سے، اللہ کریم ہے، اس سے کرم کی امید کی جاتی ہے۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا، قبول کرنے والا ہے، بہت بڑا ہے۔ اللہ تمہیں اس کا بہت بدلہ دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے واسطے خرچ کر رہے ہو 1 ریال، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ اس کو قبول کرے، اس کا بدلہ دے، یہ تمہیں چاہیے۔ اللہ قبول کرے گا، اللہ بدلہ دے گا۔ اور تم اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہے ہو، کہ تم چاہتے ہو کہ اس کا بدلہ والدین کو بھی ملے، یعنی فکر ہے ماں باپ کو اجر دلوانے کی، کہ ماں باپ کی فکر ہے تمہیں، یہ صلہ رحمی ہے، اللہ اس کا بھی تم کو بہتر ہے۔ انہوں نے پھر آیتوں سے یہی آیت انہوں نے پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کوئی شخص عمل کرے گا تو اللہ اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے نہیں، تو 1 ریال ذرہ تو نہیں ہے نا، زیادہ ہے۔ اور کہا کہ یہی 1 ریال آج سے 40 سال پہلے جب خرچ کیا جاتا تھا تو بہت بڑی رقم تھی۔ اس 1 ریال میں لوگ پوری گھر کی فیملی ناشتا کرتی تھی، آج سے 30-40 سال پہلے۔ تو اس وقت بھی جنہوں نے 1 ریال خرچ کیا اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ آج اگرچہ مارکیٹ میں اس کی ویلیو زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی بڑی قیمت ملے گا، بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں گیا۔ تو وہ انسان کو فکر ہو کہ میں خرچ کروں، انسان کو فکر ہو کہ میں نیکیاں کروں، اللہ قبول کرے۔ نیکی تھوڑی یا زیادہ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں سلف صالحین، کتنے ہی بڑی نیکیوں کو نیتوں نے چھوٹا کر دیا، کتنی ہی بڑی نیکیوں کو نیتوں نے چھوٹا کر دیا، کتنی چھوٹی نیکیاں تھیں، نیت نے اس کو بہت بڑا کر دیا۔ معلوم ہوا اللہ کے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں کہ کس نیت سے کیے گئے، تو اعمال کی قبولیت کے لیے پہلی چیز نیتوں کا خالص ہونا ہے، اخلاص جس کو کہا جاتا ہے، اخلاص، کہ آپ اخلاص کے ساتھ عمل کریں، شرک سے پاک ہو، شرک کی تمام اقسام و انواع سے پاک ہو، اکبر سے بھی ہمارا عمل پاک ہو، شرک اصغر ریاکاری جیسے اس سے بھی ہمارا عمل پاک ہو، للہ کیا جائے عمل، خالص کیا جائے عمل، اللہ اکبر، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ، شرط کی لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے فرمایا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، اللہ نے فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ تینوں آیتوں میں اخلاص جو شرط ہے اعمال کے قبول ہونے کے لیے وہ بیان کی گئی۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو رب کی، تو عبادت حکم ہے اللہ کا، پہلا حکم ہے اللہ کا عبادت، اور اسی کے لیے پیدا بھی کیا ہے اللہ نے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ پہلا آرڈر کیا ہے اللہ کا، پہلا حکم ہم انسانوں کے لیے کیا ہے، تو آپ جواب دیجئے کہ پہلا حکم ہے عبادت کا، اور دلیل یہ ہے آپ کا جواب سے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ اقرأ باسم ربک الذی، امت کے لیے حکم نہیں تھا وہ، اقرأ باسم ربک الذی امت کے لیے تھا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ امت انسانوں کو پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، توحید جس کو کہتے ہیں، اول واجب علی المکلف، مکلف
مکلف پر پہلا واجب، انسانوں کے لیے پہلا حکم. تو عبادت کا حکم اللہ دے رہا ہے اس آیت. وَمَا أُمِرُوا، حکم دیا گیا ہے انسانوں کو کس چیز کا؟ عبادت کا. شرط ہے جی ہاں مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سن لو خبردار، دین خالص اللہ کے لیے، خالص اخلاص. تیسری آیت اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، آپ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیجیے اللہ کی اخلاص کے ساتھ، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب یہ اخلاص خالص کا کیا مطلب ہے؟ جو شرط ہے عبادت کے قبول ہونے کی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے آخری آیت میں نے شروع میں پڑھی فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. مطلب جس کو امید ہو کہ میں اللہ کے پاس جاؤں، ملوں، اللہ سے ملاقات کروں، اللہ مجھے بدلے دے میرے روزوں کے، میرے قیام کے، میرے اعمال صالحہ کے. تو جو انسان یہ چاہتا ہے، جس کو یہ امید ہے کہ وہ اللہ کے یہاں اپنے بدلے پائے، تو اس کو دو کام کرنا ہے. اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا صالح، اور اپنی عبادتوں کو خالص. اخلاص اور اتباع اعمال کے قبول ہونے کی دو شرط ہیں. تو اخلاص کیا ہے؟ کہ نیت یہ ہو عمل سے پہلے کہ وہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ اللہ کے لیے ہو. بس کھانا کھلائیں اللہ کے، سبحان اللہ، کوئی بھی عمل کیا ہے وہ آیت انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، ہم کو نہ بدلہ چاہیے کہ دعوت سے دعوت ملے، ولیمہ ولیمہ، دعوت دعوت، پارٹی پارٹی نہیں، ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں بولنا، ہم کو آپ کا شکریہ بھی نہیں چاہیے. کیا کہتے ہیں ہمارے پاس؟ جھوٹے منہ شکریہ بھی نہیں بولا، شکریہ چاہیے. کھلاؤ، یہ عمل ہے کھانا کھلانا اللہ کے. نیک ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا وہ اللہ کے واسطے کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں نہ کھانے کا بدلہ چاہیے کہ کھانے سے کھانا ملے، کھانے سے کچھ آپ دیں اس کا معاوضہ، یا شکریہ وہ بھی نہیں چاہیے. لا نريد جزاء ولا شکورا، نہ جزا نہ شکر. پھر کیا چاہیے؟ کیوں کھلا رہے ہو کھانا؟ کیوں دعوتیں دے رہے ہو؟ دعوت دینا کھلانا ایک عمل ہے نا بھائی، ٹھیک ہے، ایک اچھا کام ہے کہ آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں. کیوں کھلا رہے ہو آپ لوگوں کو؟ بوجہ اللہ کے واسطے. اخلاص چاہیے ہر عمل میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، زہر ان کا محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب تھا. امیر المؤمنین کہا گیا، محدثین کے امیر، حدیث میں مومنین کے امیر. اللہ، صحیح بخاری انہوں نے لکھی. پہلی حدیث کون سی لکھی؟ انما الاعمال بالنیات. پہلی حدیث ان کو معلوم اس کی امپورٹنس ہے، اس کی اہمیت ہے. اعمال پہلی چیز اخلاص چاہیے. کیا ہے؟ حدیث مشہور ہے نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تین باتیں اس حدیث میں. نمبر ایک، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، ڈپینڈ ہے نیت پر، بدلے کے اعتبار سے. عمل کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ اس کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، کہ دیکھا جاتا ہے کہ عمل کیسے ہے. اللہ کے لیے ہے تو اللہ بدلہ دے گا، لوگوں کے لیے ہے تو لوگ بدلے دے دیں گے. لوگوں کے لیے کیا ہے؟ تعریف کے لیے، لوگ تعریف کر دیں گے بدلہ مل گیا، لوگ واہ واہ کریں گے بدلہ مل گیا. اللہ کے لیے تو اللہ اجر دے گا اس کو. اس کے بعد بیان کیا، پہلے اعمال کی نیت کی اہمیت بتائی، انما الاعمال بالنیات. اس کے بعد بتایا کہ ہر انسان کو وہی ملنے والا ہے جو اس نے نیت کی ہے. اللہ دیکھیے، انما، انا تاکید کا صیغہ ہے، وانما لکل امرئ ما نوى. نیت کیا ہے؟ روزے کیوں ہیں؟ کیوں رکھ رہے ہو روزے؟ اللہ کے پاس اجر چاہیے، اجر مل جائے. مسجد کیوں بنائے؟ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ صدقہ خیرات کس لیے ہے؟ نمازیں کس لیے ہیں؟
عبادات کس لیے ہیں؟ حج کس لیے کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے، اللہ بدلہ دے. دنیا کے لیے، دنیا سے لے لو بدلہ. اللہ اعمال حدیث قدسی ہے. اچھا اس سے پہلے تیسری چیز جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرمائی، ایک عمل اس کی دو ڈیفرنٹ نیت ہے. ہجرت ایک عمل ہے، اس کی دو الگ الگ، الی اللہ و رسولی لدنیا یصیبہ اور امرات دنیا. ایک اللہ کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایک دنیا کے خاطر، دنیا میں غرض کی. نیت الگ ہو گئی نا، عمل ایک ہوا. ہجرت ایک عمل ہے، اس میں دو الگ الگ نیتیں ہیں. ایک اللہ اس کے رسول کے لیے، تو جس کی یہ نیت ہے اس کو وہی ملے گا بھائی. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ. اور جس کی نیت ہے دنیا یا شادی کے لیے جا رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے دنیا کمانے کے لیے، تو دنیا ملے گی. یا شادی کے لیے جا رہا ہے تو شادی ہو جائے گی اس کی. تو ایک عمل دو الگ الگ نیت ہے. اور نیتوں کے اعتبار سے اس کے جزا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اسی لیے مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو یہ اعمال صبح شام کر رہے ہیں، تلاوتیں، عبادتیں جتنی، اس میں اخلاص ہو. اخلاص. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. میں بے نیاز ہوں ملانے والوں سے. اللہ غنی ہے، اللہ کو فرق پڑتا ہے ملاوٹوں سے، شرک سے. نہ ہمارے اعمال کا اللہ محتاج، نہ شرک کرنے والوں کے شرک سے اللہ کو نقصان. وہ تو غنی ہے. کیا ہے وہ؟ غنی. اغنى الشركاء. اس کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے اس کی رحمت کی، کرم کی، اس کے. تو اللہ نے فرمایا میں غنی ہوں. اگر کوئی بندہ عمل کرے گا میرے ساتھ دوسروں کو ملائے گا، میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا. عمل چھوڑ دیا مطلب عمل قبول نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دیا مطلب خراب، اس کی کوئی خیر نہیں ہوگی، پر اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہوگا. اللہ جس کو چھوڑ دے کون اس کو بچا لے؟ جس کے عمل کو اللہ چھوڑ دے کون اس کو قبول کروا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی اہمیت کئی باتیں ہیں سلسلے میں. علامت کیا ہے اخلاص کی؟ سلف صالحین کہتے ہیں علامت کی ایک اخلاص کی ایک علامت سمجھتے پہچان، انڈیکیشن کیا ہے اس کی؟ اخلاص کی علامت یہ ہے، اور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. اخلاص کی علامت یہ ہے، تعریف کرنے والے برائی کرنے والے دونوں برابر. اخلاص کی علامت کیا؟ تعریف کرنے والے برائی کرنے والے دونوں اس کے نزدیک کیا ہے؟ برابر. تعریف کرنے والوں کی تعریف سے کچھ فرق نہیں پڑتا، برائی کرنے والوں کی برائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے. تو اب عمل جب ہوتا، لوگ تعریف کر رہے ہیں عمل کی، کیا کام کیے بھائی، کیا مسجد بنائے، کیا تقریر تھی، کیا افطاری تھی، کیا سحری کا انتظام تھا، کیا حج آپ نے کیا، کیا غریبوں کا خیال آپ نے رکھا. تعریف کر رہے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. نہ وہ لوگ قریب ہوں گے اس کے، نہ وہ ان کے قریب جائے گا، نہ وہ خوش ہوگا ان کی تعریف سے. کچھ لوگ برائی کر رہے ہیں، برا فضول خرچی، دکھانا چاہ رہا، بتانا چاہ رہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. دو گروپ ہوئے، ایک گروپ تعریف کر رہا ہے، ایک گروپ برائی کر رہا ہے. دونوں کی کوئی حیثیت نہیں. تعریف کرنے سے بھی اس کو کوئی فرق پڑے گا نہیں کہ وہ خوش ہوگا، وہ جو ہے تھوڑا سا ہے نا کہ ان کو قریب کرے گا، ایسا کچھ نہیں. اور جو برائی کر رہے ہیں ان کی برائی سے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ادھر بھی فرق نہیں، ادھر بھی فرق نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اس نے عمل اللہ کے لیے کیا ہے. جب عمل اللہ کے لیے اس نے کیا ہے تو اس کو بدلہ اللہ سے چاہیے. یہ ہے اس کا اخلاص. اب آپ تعریف کرو، برائی کرو، کچھ بھی جو بولنا ہے بولو جس کو. آپ تعریف کرو نہ اس کی کوئی چیز نہیں چاہیے، آپ سے کچھ نہیں چاہیے. اس نے کھلا دیا، اس نے پلا دیا، اس نے نیکیاں کی اللہ کے واسطے. اور بڑی بھی چیز ہے اخلاص. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ محدث، امام بخاری کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سب سے سخت علاج اخلاص، نیتوں کا علاج. سب سے سخت علاج. کیوں؟ یہ نیت جو دل ہے، دل کا ارادہ، نیت، اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے پورے عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے. ابھی عمل شروع نہیں ہوا، ریاکاری آ گئی دل میں، پورا عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے.
بعض دفعہ انسان عمل شروع کرتا ہے، ریا نہیں رہتی ہے اس میں، اخلاص رہتا ہے، عمل شروع کرتا ہے، بیچ میں آ جاتی ہے ریاکاری۔ مثال ہونا چاہیے، آدمی مسجد میں آتا نماز پڑھنے کی، کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ کے لیے اس نے رکعت باندھی، تکبیر تحریمہ شروع کیا، لوگ آنا شروع ہو گئے، ایک رکعت اس کی ہو گئی، اخلاص کے ساتھ ایک رکعت اس نے پڑھی، لوگ آنا شروع ہو گئے، لوگ بیٹھنا شروع ہو گئے، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کیسے نماز پڑھ رہا، اور اس کو اندازہ ہو گیا، محسوس ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اطراف، آنکھیں بند کر کے تو نماز نہیں پڑھی جاتی ہے نا، تو اس کو احساس ہوتا ہے، تو اب دوسری رکعت میں جو ہے ریاکاری سٹارٹ ہو گئی، ایک ہی نماز کی 2 رکعتیں، ایک رکعت میں اخلاص رہا، دوسری رکعت میں ریاکاری۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، پہلی رکعت قبول، دوسری رکعت ریجیکٹ، کیونکہ ریاکاری آ گئی نا، عبادت میں آ جاتی ہے، اور ایسے کئی ہوتا ہے، روزہ شروع ہوتا ہے، ایسے کئی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں، روزہ انسان شروع کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اثر کے بعد ریاکاری آ جاتی ہے، اثر تک ریاکاری نہ ہو، اثر کے بعد ریاکاری آئی تو روزہ رہے گا یا جائے گا۔ دیکھا کسی جگہ مسجد کی سخت ضرورت ہے، یا مسجد تو ہے لیکن مسجد میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، انتظامات مسجد کے مکمل کرنے کے لیے یا مسجد کی تعمیر کو مکمل کرنے کے لیے، دیکھتا ہے اخلاص کے ساتھ شروع کر دیتا ہے، دینا رقم خرچ کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، محلے والوں کو تعریفیں شروع ہوتی ہیں اس کی، وہ نہیں چاہتا ہے تعریف، اب ان تعریفوں کا اس پر اثر پڑنا شروع ہو گیا، آئی ریاکاری اس کے بعد اس کے پاس، کیا اس کا یہ عمل اللہ قبول کرے گا؟ اللہ اکبر، کیا فائدہ بتائیے، ایک انسان جو ہے 50 سال عمل کرے اور 50 سال کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور ریاکاری کرے، اخلاص بہت ضروری ہے۔ مثال بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری مثال دی ہے قرآن میں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ الْعِبْرَةَ، یقیناً تمہارے لیے چوپاؤں میں عبرت ہے۔ چوپائے معلوم کیا چوپا ہے؟ 4 پیر پر چلنے والے جانور، بکری، بھینس، گائے، یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ کہتا ہے عبرت ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس میں غور کرو، ان جانوروں میں ہم ان سے تمہیں رزق دیتے ہیں، کیا؟ دودھ، بھینس کا دودھ ملتا ہے، دیکھیں نا، چلو بھینس کی مثال، چوپاؤں میں سے چوپا بھینس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان چوپاؤں سے تمہیں رزق کیسے دیتے ہیں کہ دودھ نکال کے پلاتے ہیں تمہیں، اور یہ جو دودھ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، سن رہے سلیم بھائی؟ قرآن کی آیت ہے، من بین دم و فرث، خون اور گوبر کے درمیان، بھینس کے جسم میں خون رہتا ہے، بھینس، گائے، بکری جو بھی ہے نا، اور گوبر بھی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کے بیچ میں سے لبناً خالصا، خالص دودھ، فریش ملک، جس میں نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، نہ گوبر کی بدبو ہوتی ہے۔ بھینس سے جب دودھ نکلتا ہے، دیکھیں نا، دیکھ لیجیے رات میں شام میں، بھینس سے دودھ نکالا جاتا ہے نا، نتھارا جاتا ہے نا دودھ، تو بکیٹ میں جب بھینس سے دودھ نکالتے ہیں تو خون بھی آتا ہے کیا؟ گوبر، بھینس میں خون بھی ہے، گوبر بھی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو دونوں سے بچا کر، ملاوٹوں سے بچا کر خالص دودھ ہمیں تمہیں رزق کے طور پر دیتے ہیں۔ یہ رب جو خالص دودھ پلاتا ہے یہ حکم دے رہا ہے کہ خالص عبادت کرو، ملاوٹ نہ کرو عبادتوں میں، عبادتوں میں ملاوٹ نہ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا ہم عمل کریں خالص اللہ کی۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیسے؟ اللہ سے دعا کرنا، نمبر 1، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما اعلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ میں جان بوجھ کے تیرے ساتھ شرک کروں، مجھے تو اپنی پناہ میں لے، اس سے غلطی سے ہو جائے انجانے میں مجھ کو معاف کر دے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز علماء کہتے ہیں عمل کوشش کرے ریاکاری سے، سمعہ سے، اپنے آپ کو بچائے دکھاوے سے، لوگوں کی تعریف ہو، جب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں تعریف دور رہے، کوشش کرے اپنے آپ کو اجتناب کرے۔ حدیث میں نا دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، حدیث ہے نا، یہ کیسے؟ دونوں ہاتھ میرے ہیں، مطلب اس کا چھپا کے کرا،
پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. اللہ. تو علماء کہتے ہیں کہ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ آدمی جب عمل شروع کرنے جا رہا ہے، اب آپ کو تقریر کرنی ہے، آپ کو خطبہ دینا ہے، آپ کو جو ہے مسجد بنانی ہے، یا آپ کو کوئی بھی خیر کا کام کرنا ہے، تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو ٹٹولیے. عمل شروع کرنے سے پہلے تھوڑا اپنا جائزہ لیجیے اور اپنے آپ سے سوال کیجیے، کیا کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ اگر جواب یہ ملتا ہے خود سے، اللہ کے لیے، آگے بڑھیے. اگر جواب صحیح نہیں مل رہا ہے تو ٹھہر جائیے، نیت کو ٹھیک کر لیجیے، کیونکہ نیت اندر کی چیز انسان ظاہر نہیں ہوتی. تو اپنے نیت کو ٹھیک کر لیجیے، اس کے بعد اس کو، یہ ایک طریقہ جو ہے کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ دعائیں بھی ہیں، اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے، ملاوٹوں سے محفوظ رکھے. اخلاص بہت بڑی چیز. میں ایک اور ایک بات بتاتا ہوں. علماء کہتے ہیں، آپ دیکھیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے کی، اور ان کے علاوہ بہت سارے پہلے سلف ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، جس کو کتابچے بولتے ہیں، لٹریچر، پمفلیٹس، چھوٹے چھوٹے عقیدے کی کتابیں لکھی ہیں. اتنی مشہور ہو گئی، اتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا بچے ہیں اس کی؟ بعض بڑی بڑی کتابوں سے اتنی مستفید نہیں ہو رہی دنیا، چھوٹی چھوٹی کتابوں سے. تو کہتے ہیں ان کا اخلاص تھا یہ اتنا زیادہ. ان کتابوں کو لکھنے والوں، آج آپ کو پتا ہے اصول ثلاثہ کون نہیں جانتا، بولے کہاں کہاں پڑھائی جا رہی ہے. اصول ثلاثہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے عقیدے کی، کتنے لوگوں نے پڑھا، ترجمے ہوئے، پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، اس پر بیانات ہوتے ہیں، بلکہ پوری متن یاد ہے بچوں. اصول ثلاثہ کیا ہے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، اتنا استفادہ ہو رہا ہے اس سے. اخلاص کام کرتا ہے. آپ اخلاص کے ساتھ عمل کر لیجئے، اس کی دیکھیے، اس کا انجام، اس کے نتیجوں کو دیکھیے، مثمر نتیجے. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہمارے اعمال کو خالص بنائے. یہ شرط ہے قبولیت کی. دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، بہت ضروری ہے. اور یہ پہلی چیز لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے، اخلاص. اور دوسری چیز جو ابھی بیان کرنے جا رہا ہوں میں، اتباع رسول، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. کلمے کے دو حصے ہیں ہمارے، لا الہ الا اللہ، شہادتیں ہیں نا، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو محمد اللہ کے رسول کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اتباع کریں. اتباع کیا ہے؟ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ نقش قدم پر چلنا، جہاں جیسے بتایا گیا ویسے کرنا. اور اس کی تھوڑی تفصیل یہ ہے، مختصر اقوال جو ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اتباع کیسی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیثیں ہیں بہت ساری، قولی حدیثیں جس کو کہتے ہیں، بیانات جائیں، یہ ایسے جیسے تم میں سے کوئی کھائے تو سیدھے کھائے یا پیے تو دائنے ہاتھ سے کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. ٹھیک ہے، فرامین مبارکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی اتباع یہ نہیں ہے کہ آپ وہ حدیث یاد کر کے ویسی سنائیے. آپ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یا آپ اس کو ایسی پڑھ کے اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پڑھا ہے عربی میں حدیث، میں بھی ویسی پڑھوں، یہ اتباع ہے نہیں. اس کا جو تقاضا ہے، قول کا جو مدلول ہے، اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے. وہ جو قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مدلول کیا ہے؟ وہ قول کس چیز پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا. تو اتباع یہ ہے کہ وہ کیجئے جو اس قول کا مدلول ہے. اور فعلی حدیثیں بھی ہیں، نبی جیسے نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور امت کو بتایا نا. تو انہوں نے وہ جو کام کیا ہے، اب اس میں اتباع کیا ہے؟ آپ بھی ویسے ہی کریں کام. جیسے انہوں نے ہاتھ دھویا تو آپ بھی ہاتھ دھوئیے، انہوں نے ہاتھ دھویا آپ کلی کریں گے. کیسے ہوگی اتباع؟ اتباع نہیں ہوئی. انہوں نے کنکری ماری جمرات کو، آپ پتھر مار رہے ہیں، اتباع کیسے ہوگی؟ چپل مار رہے ہیں، شیطان کو مار لگتا بہت زور سے، بولیے کنکری مارے، کنکری ماری. ہاتھ سینے پر انہوں نے نماز میں باندھا، آپ پیٹ پر باندھ رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا نماز میں، آپ سینے پر، آپ گردن پر باندھ رہے ہیں ایسے. جیسے کہہ لیا پرسوں بات کے سوالوں میں بڑا مسئلہ اس کا چلا ایسے کیا؟ اتباع تو نہیں ہوئی صاحب.
یا ہاتھ چھوڑ رہے آپ؟ پیارے رسول نے ہاتھ باندھا ہے نماز میں، آپ ہاتھ چھوڑ رہے، کیا یہ اتباع ہے؟ جی نہیں۔ اور بھی مثال دو، بہترین مثال ذہن میں آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کب کیا؟ روزہ کب کھولا؟ عصا ہونے کے بعد، سحر المشرق کے بعد۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کب کیا؟ سورج غروب ہونے کے بعد۔ صحیح یا غلط؟ اتباع کیا ہوگی کہ میں اور آپ اپنا روزہ کب کریں، کھولیں، کب افطار کریں ہم؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ 2022 چل رہا، کیا چل رہا؟ یہاں بیٹھ کے آپ کسی بھی جگہ کا جو ہے راستہ معلوم کر سکتے ہیں، جی پی ایس۔ کیا ٹیکنالوجی ہے، دنیا کدھر ہے، یہاں بیٹھ کر آپ، بلکہ آپ اپنے بھائی جو ہوائی جہاز سے آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے مسجد زید میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بھائی جو پلین میں بیٹھ کے آ رہے ہیں وہ پلین اس وقت کہاں ہے، معلوم یا نہیں معلوم؟ کل کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، کیا ہے یہ ہے سکون۔ ناگپور سے میں حیدرآباد آ رہا تھا، بارکس کو وہاں پروگرام تھا، تو بچے جو ہے پک کر، اوکے 2 بچے تھے، عبدالعزیز اور عبدالعزیز کہہ رہا تھا شیخ آپ جو آ رہے تھے، آپ کی فلائٹ کتنی دیر سے اڑی، تو وہ کیسے کیسے کہاں سے کس روٹ سے آ رہی تھی، ہم سب دیکھ رہے تھے۔ ٹیکنالوجی کہاں چلی گئی تھی؟ اور یہ تو میں چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، اور بہت کچھ ہے۔ آپ کہاں ہیں، کیا ہے سب؟ کیا اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کے دور میں ہم جو مسلمان ہیں، ہماری عبادت سے جڑی ہوئی ایک ضروری چیز ہے، اور وہ ہے سورج کا غروب ہونا۔ کیا اس کو پتا کرنا مشکل ہے؟ میں اس وقت محبوب نگر میں زید میں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہاں محبوب نگر میں سورج کتنے بجے غروب ہوتا ہے، مشکل ہے، کیونکہ ہمارے مجھے اتباع کرنی ہے بھائی، مجھے کیا کرنا ہے؟ اتباع کرنا۔ اب اتباع کیا ہے؟ میں دیکھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب افطار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب افطار کیا، اور آپ نے فرمایا، قولی حدیث بھی ہے، سورج ادھر سے نکلے ادھر غروب ہو جائے، افطر الصائم، ہو گیا افطار۔ اب مجھے سورج کے غروب ہونے کی خبر حاصل معلوم کرنی ہے، میں ٹیکنالوجی کو یوز کروں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے بھائی، یہ غلط چیز نہیں ہے، یا آپ باہر جا کے دیکھنا پڑے گا سورج کب غروب ہو رہا ہے، ایگزیکٹ ٹائم آپ کو پتا چلتا ہے، ایگزیکٹ بالکل کتنے منٹ۔ ابھی کیا ہے آج کا کیا ٹائم ہے بھائی؟ 6:36، 6:36 پر آج محبوب نگر میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ ٹیکنالوجی کو چیک کرنا ہے تو جائیے، سورج جہاں غروب ہو رہا ہے، اگر نظر جہاں پڑتی ہے آپ گھڑی دیکھیے، کھجوروں اس ہاتھ میں لے کے جائیے اور دیکھیے 6:36 کو غروب ہو رہا ہے، گھڑی کو صحیح رکھیے، 6:36 پر غروب ہو رہا ہے۔ جب پتہ چل گیا، آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا سورج یہاں کا کتنے بجے غروب ہو رہا ہے، 36 پر، اتباع کرنا ہے بھائی، روزوں کو قبول کروانا ہے، اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے شرط رکھی ہے، اطاعت اتباع، جس کی کئی دلیلیں ہیں، میں دلیلوں پہ نہیں جا رہا کیونکہ بارہا سنی گئی ہیں وہ دلیلیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ وان تطیعوہ تہتدوا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو سورہ کہف کی آیت نے بتایا عمل صالح وہی ہے، تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ اس طریقے سے ہر عمل میں ہمیں دیکھنا ہوگا اتباع۔ تو آج کی اس روزے کو ہم اس روزے کے افطار میں اتباع یہ ہے کہ میں اور آپ آج یہاں پر انشاءاللہ 6:36 پر روزہ کھولیں گے، یہ اتباع ہے۔ 40 پر کھولنا اتباع ہے، 4 منٹ کیوں انتظار کیا؟ یہ اتباع نہیں ہے نا، دیر ہو گئی، کھجور نہیں تھے، ٹریفک میں پھنس گئے، وہ الگ ایشو ہے، تب بھی روزہ تو ختم ہو گیا آپ کا، آپ کھجور کھائیں یا نہ کھائیں، افطار تو ختم، روزہ ختم ہو گیا آپ کا۔ یہ مت سمجھنا کہ جب تک کھجور نہیں کھاؤں گا افطار نہیں ہوگا، اور لوگ سمجھتے ہیں بھائی 7 بج گئے کھجور نہیں ملا ہم کو، روزہ ہمارا نہیں ہوا، سورج غروب ہوتے روزہ ختم ہو جاتا آپ کا، عبادت ختم ہوتی، اسی لیے عبادت کے ختم ہونے کی خوشی ملتی ہے، جو حدیث میں بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا فرمایا؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 وقت بڑی خوشی کے ہوتے ہیں، ایک جب افطار کرتا ہے، کیوں؟ پھلوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے، عجیب تشریح ہے، پھلوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فروٹس کو کھانے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، نہیں، وہ اس لیے خوش ہوتا ہے کہ روزہ آج کا ختم ہو گیا میرا، عبادت کمپلیٹ، عبادت کی تکمیل پر اس کو فرحت ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس روزے کا بدل اللہ کے یہاں پائے گا۔
اجر عظیم اس کو دیا جائے گا، اس وقت خوش ہوگا۔ تو اتباع کیا ہے؟ وہ کرنا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس طریقے پر کرنا جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، چاہے وہ افطار ہو، چاہے وہ عمرہ ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ شادیاں ہوں، چاہے وہ لین دین ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، تمام امور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اچھا دیکھیے یہ اتباع میں کیا ہے، یہاں آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر ہے نا، ایسے نہیں کہ آپ نے جو کھانا کھایا وہ کھائیں، اتباع بات کو سمجھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاول کھائے پھر ہم کھا رہے، اتباع ہے یہ نہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم توپ پہنے، ہمیشہ توپ دیا، یہ پینٹ شرٹ یا لنگی کیا بولتے وہ دوسرے پائجامے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہنے، یا عام کپڑے جو پہن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کئی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو ہے ایسا نہیں تھا ہمارا گھر ہوتا، تو آپ بھی اتباع کیونکہ ویسے نہیں، ویسے نہیں ہے، عمر الدنیا کوئی چیز ہے۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے یا ابھارا ہے امت کو، ہم اس کی پیروی کریں، ویسے جو حکم دیا اس پر عمل کریں۔ جو انہوں نے دین کا کام کیا ہے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، ابھی میں نے بتا افطار کیا، کب کیا؟ سورج غروب ہونے کے بعد، حج کیا، عمرہ کیا، احرام باندھا، صدقہ خیرات کیا، اعتکاف کیا، دعا کی، ان عبادات میں جو انہوں نے پریکٹیکل کیا ہے، جس طریقے پر انہوں نے اس عبادت کو انجام دیا ہے، میں اور آپ اس طریقے پر اس عبادت کو انجام دیں، یہ ہے اتباع۔ جو آپ کی ذاتی زندگی تھی، آپ امامہ باندھتے تھے، ہمارے پاس کیا کسی پر بھی امامہ نہیں ہے سروں پر آج۔ نماز پڑھی آپ نے تو نماز ہمارے لیے، نماز میں اتباع ہے، ہاتھ کیسا اٹھائے، کہاں ہاتھ باندھے، رکوع کیسے کیے، سجدے کیسے کیے، یہ اس میں اتباع ہے۔ لیکن آپ کے سر پر کیا چیز تھی؟ امامہ تھا، امامہ باندھ کر آپ نے نمازیں پڑھی، تو سارے دنیا کے مسلمان امامہ باندھ کر نماز پڑھیں گے؟ ہم دیکھیں گے کیا امامہ پر کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو امامہ باندھو؟ ہے؟ چلو کیا ایسا ہے کہ جو شخص امامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز، اور جو بغیر امامہ کے نماز پڑھتا ہے، امامہ کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز میں فرق ہے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اس کو کم اجر ملے گا؟ ایسی کوئی روایت ہے، ایسی کوئی حدیثیں ہیں جہاں امامہ باندھنے پر یا ایسے ٹوپی باندھنے پر جو ہے ابھارا گیا، لگانے پر نہیں؟ تو پھر یہاں اتباع نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ ہے مسئلہ، سمجھ۔ تو کیا ہمارے زندگیوں میں اتباع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اور یہ جو اتباع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دین آپ نے بتایا، پورے دین میں اتباع ہے۔ لقد کان لکم فی رسول، اتباع کا حکم ہے، اور اتباع اتنی بڑی چیز ہے، اطاعت رسول اتنی بڑی چیز ہے جس پر ہدایت کا دار و مدار رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ہدایت کا۔ ہم ہر نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، نماز جنازہ، فرض کفایہ ہو، تمام نمازوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، بہت بڑی دعا۔ کیا دعا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ فاتحہ میں ایک عظیم دعا ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت۔ اور ہدایت کا مالک کون ہے؟ ہم نے پڑھا یہدی من یشاء ویضل من یشاء، ہدایت کا مالک اللہ، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ اور اللہ جس کو ہدایت دے، ہم نے پڑھا، کوئی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن اضل، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ ہدایت نہ دے۔ تو ہدایت ضلالت اس کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا مالک ہے کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ اے بندو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ تو میں اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے زندگی میں تو ہم ہدایت پر ہوں گے۔ اور اطاعت ضروری پوری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی موجود ہیں، اس میں سے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه، جب میں کسی چیز کا حکم دوں جو جس قدر تم کر سکو اس پر عمل، جتنی استطاعت ہو اس پر عمل کرو، اور اگر میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں، روک دوں تو تم رک جاؤ۔ عمل کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حکم پر، حکم بجا لانے کے لیے، چلیے عام اردو میں، حکم بجا لانے کے لیے، حکم پر عمل کرنے کے لیے استطاعت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن
منع کردہ چیزوں سے رکنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی. کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے. تو اطاعت کیا ہوگی؟ اب کھڑے ہو کر نماز پڑھیے آپ. لیکن اگر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے طاقت کھڑے ہو کر پڑھنے کی؟ پیروں میں تکلیف ہے، بہن حاملہ ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آدمی بیمار ہے، چکر آ رہی ہے کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے. اب یہ استطاعت ختم ہو گئی تو اب کیا کرو؟ بیٹھ کر پڑھو. میں جب حکم دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتباع یہ ہوگی کہ جس قدر آپ اس حکم پر عمل کر سکتے ہیں کیجیے. لیکن میں نہیں کر پا رہا ہوں اس حکم پر عمل، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ضعف کی وجہ سے، قوت نہیں ہونے کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے. تو ٹھیک ہے، فَأْتُوا کہا، مَسْتَطَعْتُمْ کہا گیا. اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ، جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حدیث میں فرمایا صلی قائمہ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو بیٹھ کر پڑھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آپ نے دوسری چیز چھوڑنے کے لیے کہا ہے. میں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو. یہاں استطاعت نہیں ہے، کیونکہ یہاں استطاعت کی کوئی شرط نہیں. اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ یہ پنکھا اٹھائیے، آپ یہ بچے کو بولو میں بیٹے یہ پنکھا اٹھا کے وہاں رکھو، تو بچہ بولے گا نہیں پنکھا وزن ہے چاچا میں نہیں اٹھا سکتا، انکل میں نہیں اٹھا سکتا. شیخ صاحب آپ اٹھا سکتے ہیں؟ آپ اٹھا دیں. یہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اس کو طاقت چاہیے اٹھانے کے لیے. بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر آپ میں دونوں سے کہوں پنکھے کو ہاتھ مت لگاؤ، تو کیا بچہ بولے گا نہیں میرے پاس طاقت نہیں ہاتھ نہیں لگانے کی؟ چھوڑنے کے لیے کہا گیا. آپ بھی ہاتھ نہیں لگانا، انہوں بھی ہاتھ نہیں لگانا. کرنے کے لیے طاقتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اجتناب کے لیے طاقت نہیں چاہیے، اجتناب چاہیے بس. بچو بچو بچو. آخری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے دو قسم کی. اتباع سنت دو قسم، فعلیہ ترکیہ. اور ہم نے لکھا ہے عام طور پر لوگ فعلیہ سنت جانتے ہیں، ترکیہ سنت نہیں جانتے. کیا مطلب فعلیہ ترکیہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بہت سارے کام کیے ہیں، ان کو کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، اتباع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بہت سارے کام کر سکتے تھے، نہ کوئی رکاوٹ تھی نہ کوئی خدشہ تھا، نہیں کیے. نہیں کرنا سنت، جو کیے وہ کرنا سنت، جو نہیں کیے وہ نہیں کرنا سنت. مثال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی 2 رکعت نماز پڑھی نا. تو اب کیا یہ سنت فعلیہ ہے؟ ہم کیا کرنا ہے؟ عید کی 4 رکعت پڑھنا، تو پڑھنا اتباع ہے. جائیے عید کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہے، ہم بھی پڑھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے آزادی حکم دیا، آزاد ہو، اقامت ہوئی، بولیے دے سکتے تھے، کوئی رکاوٹ تھی؟ یہ رکاوٹ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ بعض جگہ رکاوٹ ہوتی ہے، بعض جگہ خدشہ ہوتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی یہ اذان اقامت کو یہاں روک کے عید کی، آئیے میرے ساتھ یہاں دوسری جگہ تاکہ سمجھاؤں اس بات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا خوف نہ ہو، مجھے خدشہ تمہارے قوم کے مرتد ہونے کا، یہ جو قوم ہے نا یہ مکہ کی، یہ مرتد نہ ہو جائے، اسلام چھوڑ نہ دے، اگر اس کا ڈر مجھے نہ ہو، خدشہ نہ ہو، تو میں خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر بناتا، قواعد ابراہیم. ٹھیک ہے، میرے خیال سے اکثر لوگوں نے عمرہ کیا ہوگا، آپ میں سے حج یا عمرہ نہیں بھی کیا ہو، اللہ توفیق دے انشاءاللہ. آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے نا، تصویروں میں تو دیکھا ہوگا. خانہ کعبہ کے پاس میں ایک علاقہ ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، ایسے راؤنڈ بنا ہوا ہے. لوگ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے اندر جا کے. دیکھیں نہیں دیکھیں دیکھیں نا. اور اس کے باہر سے طواف ہوتا، اندر سے نہیں ہوتا. کورونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا ابھی بھی. ٹھیک ہے، تو وہ چھوٹا سا ہے جو جگہ ہے، حجر اسماعیل بھی بولتے ہیں اس کو، حتیم بھی بولتے ہیں. یہ ادھر خانہ کعبہ کی دیوار یہ ہے، یہ ایسا بنا ہوا ہے، سمجھ رہے نا؟
تو یہ جو حصہ ہے یہاں تک تھا وہ سب ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ظاہر کی عائشہ رضی اللہ عنہا اگر تمہاری قوم کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں اس کو دیوار کو توڑ کر اس کو کہاں بناتا قواعد ابراہیم پر جو یہاں تک ہے آپ نے چھوڑ دیا. یہاں وہ کام نہیں کرنے کی چھوڑنے کی وجہ ہے قوم کا ڈر ارتداد کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح چلیے قریب کی مثال دے دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی یا نہیں پڑھائی پورا مہینہ؟ پھر آپ لوگ کیوں پڑھ رہے پورا مہینہ؟ کیا یہ اتباع ہے؟ جی ہاں ہے اتباع، بالکل صحیح ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھائی؟ 3. 1 رات نکلے، 2 رات نکلے، 3 رات. اس کے بعد چھوڑ دیے نکلنا. 3 رات جماعت ہوئی ہے، 2 یا 3 راتیں جماعت کے ساتھ تراویح ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد انتظار ہوا لیکن آپ نے تشریف لائے. حدیث ہے نا مشہور، سنا ہوگا. میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ انتظار کرتے رہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خبر دی کہ کیوں نہیں آئے، کیوں نہیں پڑھائے باقی کی راتیں. مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تم پر اس نماز کو فرض نہ کر دے. ڈر تھا خدشہ خوف اس بات کا کہ یہ نماز تم پر اللہ فرض نہ کر دے اور فرض کرنے کے بعد تم پھر ادا نہ کر پاؤ اس کو، اسی لیے نہیں نکلے. وہ ڈر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گیا. وہ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، عمر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ ڈر ختم ہو گیا. کیسے؟ کون بتا سکتے؟ جی وہی ختم، دین مکمل ہو گیا تھا نا. اور وہ ڈر نہیں تھا فرض ہونے کا ڈر، وہی ختم ہو گئی. دین مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے نا. یہ ڈر ختم ہو گیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ، ابی بن کعب تمیم داری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے ایک ساتھ پڑھا اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کیونکہ وہ فرض ہونے کا ڈر ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا فرض ہونے کے ڈر سے. تو وہ چھوڑنا سنت نہیں ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے چھوڑا تو چھوڑنا وہ سنت ہے. اتباع یہی ہوتی ہے. جیسے اذان اور اقامت عید کے دن کیا ڈر تھا بتائیے؟ کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا، کوئی رکاوٹ تھی، کوئی مسئلہ تھا؟ کچھ نہیں تھا. آپ حکم دیتے کسی صحابی کو اٹھو بلال اذان دو رضی اللہ عنہ، اٹھو عمر اذان دو رضی اللہ عنہ. اذان ہوتی تھی عید کی، اقامت کے لیے حکم دیا جاتا، اقامت کہی جاتی. لیکن آپ نے چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ چھوڑا. تو یہ چھوڑنا سنت ہے. فرض نماز کے بعد فرض نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارے نبی صاحب فرض نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں. 2 2 4 4 3 3 سنت اتباع. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعائیں پڑھی ہیں، اذکار پڑھی ہیں. اللہ جزائے خیر دے، ہمارے استاد معظم تشریف فرمائے ہیں. دل سے دعائیں ہمیشہ نکلتی رہتی ہیں ان کے لیے. میں بچہ تھا، انہوں نے مجھے وہ دعائیں سکھائی تھیں جو نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھنے کی. آج تک میں پڑھ رہا ہوں اور میں جدہ میں بھی جہاں بھی ایسے ذکر ہوتا ہے میں اپنے شاگردوں کے سامنے کہتا ہوں ہمارے استاد نے ہمیں سکھایا تھا. یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے جو آپ کے سامنے بیٹھی. میں اسی محبوب نگر میں MSc میں پڑھتا تھا. اللہ جزائے خیر دے شیخ کو جو تشریف فرما ہے، انہوں نے مجھے ابھارا عالم بننے کی. آپ کو کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. اب تو یہی پڑھے ہوئے تھے، اسکول جاتے تھے، اسکول سے گھر آتے تھے شام. انہوں نے ابھارا اور مجھے اچھا یاد ہے، شیخ کو یاد ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے کہا تھا کہ 8 سال پڑھو گے تو عالم فاضل بن جاؤ. میں نے کہا تھا 8 سال میں عالم فاضل بن جاؤں؟ ہاں بن جاؤں. انہوں نے مجھے ہمت دلائی تھی. لیکن دیکھو موٹا چاول کھانا پڑے گا، اس کے کپڑے خود دھونے پڑیں گے آپ کو. مجھے یاد ہے اچھی. پھر اس کے بعد تیاری ہوئی. اللہ ہمارے والد کو بھی جزائے خیر دے، جو سب میں لے گئے مالیگاؤں موٹا چاول. بہرحال یہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں، اللہ جزائے خیر دے، آپ خوش نصیب ہیں کہ میرے استاد آپ کے درمیان رہتے ہیں. میرے استاد محترم اس شہر میں آپ کے روبرو رہتے ہیں. مجھ سے فائدہ اٹھائیے، آپ کی عزت کیجیے، مجھے خوشی ہوگی دل سے. ان کا احترام کیجیے، مجھے ضرور میں دل سے دعائیں دوں گا ان لوگوں کو کیونکہ میرے استاد ہیں. میں صدقہ جاریہ ہوں ان کے لیے انشاءاللہ. علم ينتفع به. بہرحال اللہ جزائے خیر دے، ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی دے. تو علم جو ہے، اگر میں بات وہاں سے نکل گئی تو سنت کی اتباع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو چھوڑا ہے، کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا ہے، تو ہم بھی چھوڑے اس کو.
फ़र्ज़ नमाज के बाद क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ दुआ कराई? मिसाल इसकी समझने की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ की नहीं की? इज्तिमाई दुआ नहीं की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कोई रुकावट थी इज्तिमाई दुआ की? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़कार पढ़ा है, जो मैं वहाँ से बात की, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, या तस्बीहात सुब्हानअल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं ना नमाजों में। तो ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है अपनी उम्मत को, हमारे असातिज़ा ने हमें सिखाई है, हम अपने शागिर्दों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। तो ये जो अज़कार पढ़ना, ये इत्तिबा है कि मैं और आप अज़कार पढ़ें, जो दुआएं फ़र्ज़ नमाज के बाद है। लेकिन क्या हाथ हो उठाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई दुआ की और तमाम सहाबा ने आमीन आमीन कहा? नहीं कहा। हमारे नबी सब कर सकते थे ना, नहीं किए, छोड़ा, तो हम भी छोड़े उसको। ये है इत्तिबा, सुन्नत फ़ेलिया, सुन्नत तर्किया। जो आपने किया है वो करना सुन्नत, जो आपने छोड़ा है वो छोड़ना सुन्नत। तो आपने छोड़ा है, भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहाबा मौजूद हैं। आज कोई आलिम आ जाए तो लोग दरख्वास्त करते हैं कि भाई आप बहुत आलिम हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह से डरने वाले आदमी, दुआ कीजिए हमारे लिए। एक इंसान हज पे जाता है तो कहते हैं हज पे जा रहे हो, खाने काबा के पास हमें याद रखना होगा, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में जब हाथ उठाना अल्लाह के सामने दुआएं करना, तो हम लोगों को भी ज़रा याद रखना अरफात। ये कहते नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, 5 वक्त फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ा रहे हैं। मिसाल दे रहा हूँ समझने की। सहाबा की क्या ख्वाहिश नहीं थी कि आपकी आमीन, आपकी दुआएं हमें नसीब हो जाए? यकीनन, लेकिन आपने दुआ नहीं की, छोड़ दिया, तो ये छोड़ना सुन्नत है। तो इत्तिबा में इस मसले को ज़हन में रखना। हम ऐसे काम, आज क्या हो रहा है, बिदअतें हो रही है इस दरवाजे से कि नबी दीन के ऐसे काम किए जा रहे हैं दीन के नाम पर, और हम चाहते हैं कि ये काम हमारे कबूल हो। कई काम दीन के नाम पर किए जा रहे हैं, दीन में थवाब की गर्ज से, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया है। चाहे तो कर सकते थे, अपनी उम्मत को उभार सकते थे, अपनी उम्मत को रास्ता दिखा सकते थे, कह सकते थे कि ये करो, मर गए तो ये 40वां 10वां फला, ये फला। इबादत में बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आप समझते हैं, जो मुसलमानों में आम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिए हैं। भाई आप कैसे अजर की उम्मीद कर रहे हो और इत्तिबा की जगह इब्तिदा कर रहे हो? नबी ने छोड़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर रहे हो और कहते हो कि अल्लाह मेरी अमल को कबूल फरमाए। अल्लाह कैसे अमल कबूल करेगा? अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत फरमाई लियुताअ बिइज़्निल्लाह, ताकि अल्लाह के हुक्म से आपकी इताअत और फरमाबरदारी की जाए। तो असल मसला यही है कि हम हकीकी मानों में मुत्तबे बने, इत्तिबा को समझें, बिदअत से बचें, सुन्नतों को मालूम करें। सुन्नत फ़ेलिया हो तो फ़ेल हो, तर्किया हो तो तर्क हो, और इस तरीके से इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ये भी है कि आपने सिर्फ रमज़ान में इबादत नहीं की अल्लाह की, रमज़ान के बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादतें की हैं, तो हम भी रमज़ान के बाद भी इबादत करेंगे। ये कैसे हमारी इत्तिबा है कि हम रमज़ान में 11 रकात तरावी हमें याद है, सुन्नत इत्तिबा, और ईद के बाद 5 फ़र्ज़ नमाज़ें याद नहीं है हमको। ये 11 रकात सुन्नत है, इसमें इत्तिबा आप कर रहे हैं, जो बहुत काबिल तहसीन, अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह कबूल फरमाए हमारी इस इत्तिबा को। फ़र्ज़ नमाज के ईद के बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ी है, ताहियात पढ़ी है, आप छोड़ रहे हो, हम छोड़ रहे हैं, और हम इत्तिबा की बात करते हैं। ये कहाँ की इत्तिबा हो गई? इत्तिबा तो पूरी ज़िंदगी है, साल भर इत्तिबा है ना, 1 महीना तो इत्तिबा नहीं है। अल्लाह ताला हकीकत इत्तिबा हमें समझाए, अल्लाह ताला आमाल को कबूल फरमाए। तो ये चंद चीज़ें जो आपके सामने बयान की गई, खुलासा कलाम यही है। नंबर 1, खुलासा कलाम यही है, नंबर 1, हमें फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे आमाल कबूल हो अल्लाह के नज़दीक, उसकी फ़िक्र हमें होनी चाहिए। नंबर 2, अल्लाह ताला ने आमाल को कबूल होने के लिए शर्तें रखी, उन शर्तों का पास व लिहाज करना ज़रूरी है। नंबर 3, इखलास पहली शर्त है आमाल के कबूल होने के लिए, तो हमेशा इखलास की फ़िक्र में रहना चाहिए, और इखलास ख़त्म करने वाली हर चीज़ से अपने आप को बचाना चाहिए। नंबर 4, इत्तिबा दूसरी अहम शर्त है आमाल के कबूल होने के लिए, लिहाजा हम सही मानों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारें। आखिरी चीज़ दुआएं करना कि अल्लाह कबूल करे, जैसे सलफ़ सालिह भी दुआ करते थे, हम भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे आमाल को, रोज़ों को, कुर्बानियों को, इबादत को कबूल करे। आखिर में अल्लाह से दुआ हो अल्लाह ताला हम सब के आमाल सालिहा को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला खात्मा खैर से करे रमज़ान का, शब क़द्र जिसकी तलाश है हम सबको पाने वाला बना दे, और अल्लाह ताला रमज़ान के बाद भी हमें पाबंद तक़वे वाली ज़िंदगी
گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار ہوں جس اللہ نے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا، اور اللہ کے شکر کے بعد میں ذمہ داروں کا اور ہمارے معاذ بھائی کا خصوصی طور پر، اس کے علاوہ آپ تمام امیر محترم کا بھی، معاذ بھائی کا بھی، اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سخت گرمی میں بھی یہاں مسجد میں بیٹھ کر ان دینی باتوں کو سنا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جہنم کی گرمی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ جو گرمی پڑتی ہے دنیا میں، جہنم کی سانس کا اثر ہے، حدیث میں آیا ہے، جہنم سانس چھوڑتی ہے۔ اللہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی، دوزخ نے، جہنم نے اپنے رب سے، ایک حدیث سن لیجیے، چلتے ہیں۔ دوزخ نے، جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہا کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھاتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس کا اجازت دی، 2 نفس کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جو تم کو سخت گرمی ہوتی ہے وہ جہنم کی سانس کا اثر ہے، دنیا میں ایک نفس کا اثر ہے، اور دنیا میں سخت جو تم کو سردی پڑتی ہے یہ بھی سانس کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جہنم کہاں ہے، اس کی گرمی دیکھیے، پتہ نہیں کیا ڈگری ہے آج۔ یہ جہنم کی سانس کا یہ حال ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں گرمی میں۔ بہت سارے لوگ، میں حیران بھی ہوا کہ گرمی کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھتے، گرمی بہت ہے روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس گرمی کا یہ حال ہے۔ تو یہ جو گرمی یہاں سے نکل رہی ہے، اصل جو ہے اس کی دوزخ، وہ کتنی خطرناک ہوگی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اس سے خود کو اور اپنے بچوں کو، گھر والوں کو بچانے کی فکر میں ہم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ لوگوں کو اطلاع ہوگی کہ عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد 5 چورستہ میں پروگرام ہے۔ کتنے بجے عصر ہوا؟ 4 بجے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو آدمی انسانوں کا، مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر ہم اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے شکر بجا لاتے ہیں کہ رب العالمین نے ہم تمام کو فضیلت الشیخ شیخ محترم کے خطاب سے استفادہ کرنے کی توفیق دی اور یہاں پر جمع ہونے کی توفیق دی۔ اس کے بعد مخلوق کے شکریہ کے تحت اللہ رب العالمین کے بعد ہم شیخ محترم کا تہ دل سے شکریہ بجا لاتے ہیں کہ آپ نے اس سخت گرمی میں بھی ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہم کو نصیحتوں سے نوازا۔ اللہ رب العالمین آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے، آپ کی دونوں دنیا میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔